آگے یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے، یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں، یہ کون جو مشرکین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہے نا، اور جو اس وقت کی حالات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی کہ بالخصوص مسلمانوں کو، ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے مشرکین، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، ہے نا۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ لوگ جو ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا، ہے نا، یہاں تک کہ کسی وعدے کا، کسی بھی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ ان کو بس موقع ملے گا تو یہ تمہارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے، موقع ملے گا تو یہ تمہارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے۔ اور بھی آگے واضح ہو جاتی ہے بات کلیئر۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فخر سے کہیے کہ یہ ہے اسلام، فخر سے کہیے یہ ہے اسلام۔ کیا ہے اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب بھی اگر یہ توبہ کر لے، یعنی کہ انہوں نے اتنی زیادہ فریب کیا اور ابھی بھی ان کے دلوں میں فریب ہے، لیکن اب بھی اگر اس وقت بھی جبکہ تم نے فتح مکہ کر لیا اور تمہاری حقیقت کو یہ جان لیے اور مسلمان کے ایمان کو یہ جان لیے، مسلمان کی مضبوطی کو یہ جان لیے، اللہ کی حقائق کو یہ جان لیے اور فتح مسلمان کو یہ جان چکے، اب بھی اگر یہ ان کے دل میں اگر کسی بھی طرح کا وہ جو ہے نا بغض ہے یا مکر چھپا ہوا ہے یا سازش چھپی ہوئی ہے تو یہ اب بھی اگر اس کو نکال دیں اور توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، ہے نا، اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ دی کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہاں تک کہہ دی یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین جو دلوں میں بغض، نفرت اور سازش رکھے ہوئے ہیں، مکر رکھے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، حق باتوں کے خلاف، ہے نا، اور یہ لوگ جو ہیں اب بھی اگر اس کے باوجود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی ساری باتوں کو کھول دیا، ہے نا، آپ کے سامنے آپ کے دل میں اگر کوئی مکر ہے اور کوئی شخص آپ کی مکر کو کھول دیا، ہے نا، تو آپ کہیں گے غری میرا مکر تو یہ جان لیا، یہ تو سمجھ گیا، میری سازش کو تو یہ ریڈ کر لیا، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل کی بات، ان کے اندر کی چھپی ہوئی مکر کو سامنے کھول کے رکھ دیا تو اب جو ہے کہ انہوں نے سوچنا چاہیے، اس بات پہ فکر ہونا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر ترنت کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ہے نا، تو بالکل تمہارے یہ بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ مسلمانوں کے بھائی ہیں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر بات کو بالکل کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر دل کا راز جاننے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی بھی عمل جو ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرے، چاہے وہ دل کے اندر کا برائی یا بغض پالے یا کوئی بھی طرح کا سازش کرے یا کوئی بھی طرح کا پلان کرے، اللہ تعالیٰ کی سب خبر میں ہے۔ بے شک اگر یہ لوگ، آگے دیکھتے، اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنے قسموں کو توڑ دیں، ہے نا، اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ کیا غلط ہے بھائی بتاؤ؟ بالکل بجا ہے نا، بالکل صحیح ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کے اندر کے دل کی جو بات ہے اوپن رکھ دیے،
پھر ترنت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے بھائی ہو جائیں گے، ہے نا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہاں تک کہ جب تم وعدہ بھی کیے ہوئے ہو، یہاں تک کہ تم وعدہ کیے ہوئے ہو، اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیے ہو، قسم کھائے ہو، باقاعدہ قسم کھائے ہو، اس کے بعد بھی اگر تم توڑ دے رہے ہو اور تمہارے اوپر کھل کے چاہے چھپ کے، ہے نا، دین پر استانا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، اپنے اور مسلمان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے سرداران کفر سے، جو کفر کی جو چیف ہے نا، یا تو جو کفر کے جو چیف ہیں، ہے نا، ان کو، یا جو سب سے بڑا کفر کرنے والا ہے اس کو، ہے نا، ان سے بھیڑ جاؤ، ان سے بھیڑ جاؤ، ڈرو نہیں، ان سے تم بھیڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ جو ہے کہ قسم کھا رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں، تانا کر رہے ہیں، تو یہ قسم کا کیا معنی، اس وعدے کا کیا معنی کہ تم ایک طرف تو وعدہ کر رہے ہو اور دوسری طرف جو ہے کہ تم وعدہ کے خلاف جا رہے ہو، یعنی کتنی کچھ کرنی کچھ، ٹھیک ہے، کتنی کچھ کرنی کچھ۔ لیکن ان کی کتنی اور کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ہم جیسے گنہگار انسان تو ہم نہیں پکڑ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے شک جو ہے کہ اس کو پکڑ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی اس زمانے میں اگر اللہ کے رسول موجود ہیں تو اللہ اپنے رسول سے اپنی بات کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے، بھئی اللہ تعالیٰ کے ایک کمانڈر تو ابھی ہے نا، جس وقت یہ قرآن اتری اس وقت کیا آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمانڈر، ایک میسنجر ابھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، تم سے وعدہ کچھ کر رہے ہیں اور جو ہے کہ اندر ارادہ یہ رکھتے ہیں، قسم یہ کچھ کھاتے ہیں اور جو ہے کہ دین کے خلاف جو ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ جن کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں تم ان سے بالکل بھیڑ جاؤ، تم ان سے بالکل بھیڑ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ڈرو نہیں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح ہوا بھی باز آ جائے، شاید دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو تم ایسا کرو، شاید کہ ان کو کچھ عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، شاید کہ وہ ان کے اندر کے جو کفر بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کے جو مکر بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کی جو سازش بھری ہوئی ہیں، شاید وہ نکل جائے۔ ایک موقع تو دو، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موقع دے رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موقع دے رہا، غور تو کرو۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے جو ہے کہ تمام مکہ والوں کو، تمام مشرکوں کو اس وقت کے سب کو بیٹھا کر کے اپنی باتوں کو رکھے اور ان سے عہد لیے، وعدہ لیے، ٹھیک ہے نا، کہ تم یہ نہیں کرو گے، ایسے کرو گے، ایسے کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تمام چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد اگر چلو فرض کرو کہ تم نے وعدہ کو نبھایا تب تو بڑی اچھی بات ہے بھائی ہو، اور اگر تم نے وعدہ نہیں نبھایا اور تم سازش کرتے رہے، مکر کرتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم تو پکڑے جاؤ گے، پکڑنا چاہیے بھی، کیونکہ وہ تو کھلے دشمن ہے، وہ کب تمہارے ساتھ کب کیا کر بیٹھے، وہ تو غدار ہے نا، اور غدار تو کیا ہے کہ غدار کب کس وقت کیا کر بیٹھے، تو بے شک ان کو پکڑنا تو ضروری ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اگر غدار ہیں بے شک تم ان کو پکڑو۔ اچھا اب یہاں پر آگے پچھلی آیتوں میں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا، اور ہماری باتوں کو بتاؤ، شاید کہ وہ بات مان لے۔ یہاں پہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ پھر بھی جو ہے کہ قسموں کو توڑ رہے ہیں تو تم ان سے بھیڑ جاؤ، تم ان سے لڑو، ہے نا۔ اب شاید کہ سمجھانے پہ نہ سمجھے تو شاید لڑنے پر سمجھ جاؤ، ہے نا۔ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے نا کہ شاید جو ہے کہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں باتوں سے نہیں مانے تو شاید لات سے مان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے، نرمیت سے، سختی سے اور ہر طریقے سے یہاں پر اپنی بات کو رکھ رہا ہے تاکہ جو ہے کہ جو مشرک ہیں، جو کفر پہ آمادہ ہیں، اور خاص طور سے جن کو بہت بڑے عذاب میں پڑنے والے ہیں، یعنی کہ وہ جہنم کی آگ، تو اس جہنم سے آگ سے شاید یہ بچ جائیں،
जहन्नुम की आग से बच जाए। वरना अल्लाह ताला को इतनी दलीलें देने की और इतने तरीक़े से समझाने की, इतने तरीक़े से बताने की, और अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल इस अपने ऊपर तमाम जुल्म और तशद्दुद सह करके भी जो है कि उनको रास्ते पे लाने के लिए इतनी मशक्क़त जो कर रहे हैं, और दीगर तमाम मुसलमान जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो जद्दोजहद चल रही है, किसके लिए चल रही है? आप बताइए किसके लिए चल रही है? हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ लिया, हम अच्छे अमल कर रहे हैं, तो बेशक अल्लाह हमसे राज़ी है, हमको यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे, है ना। लेकिन हमारा पड़ोसी जो है कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो जो है कि बुरे अमल कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ जाएगा? अल्लाह ने उसमें बता दिया वो कहाँ जाएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अल्लाह हमसे क्या कह रहा है? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी उनसे कुछ बोलने की, लेकिन अल्लाह हमसे कह रहा है कि नहीं, तुम उन्हें समझाओ, बताओ, शायद कि वो मान जाए, शायद वो उस अज़ाब से बच जाए, शायद वो उस अज़ाब से बच जाए जो उनको मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये तो एक बहुत बड़ी रहमत का दलील है, बहुत बड़ी मेहरबानी का दलील है, बहुत बड़े एहसान का दलील है कि तुम ये एहसान करो। ठीक है ना। तो ऐ मुसलमानों, तुम ये एहसान करो। ठीक है ना। तो बहरहाल हम एक बार फिर से दोहराते हैं, अगर यह लोग अहद व पैमान के बाद भी अपनी कसमों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें, तो तुम भी इन सरदारान कुफ्र से भिड़ जाओ। उनकी कसमें हैं, कोई चीज़ नहीं मुमकिन है कि इस तरह वह भी बाज आ जाएं। देखिए अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि शायद कि वो बाज आ जाएं। आगे देखते हैं, तुम उन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते? उन लोगों को सरकूबी के लिए क्यों नहीं तैयार, उनको दबाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हो, है ना। जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ दिया, जिन लोगों ने अपनी कसमों को तोड़ दिया और पैगंबर को जिला वतन करने की फिक्र में रहें, यानी कि वो लोग कौन, जो मुशरिक थे मक्का के, है ना, वो लोग क्या क्या जुल्म नहीं किए हैं मुसलमानों पर, क्यों नहीं तुम जानते हो? बेशक तुम तो जान रहे हो ना उन लोगों ने किस तरीके से कुफ्र किया मुसलमानों के ऊपर। ठीक है ना। तो तुम क्यों डर रहे हो? अब आप ये देखिए कि मुसलमानों पर जो जुल्म हुए मक्का में रहते हुए, और फाइनली उन्हें मजबूर होना पड़ा मक्का छोड़ करके जाने का, तमाम अपने घर असबाब और तमाम चीज़ों को छोड़ करके गए। इसके बाद भी क्या हुआ? मदीना में भी जो है कि उन लोगों ने चैन से नहीं रहने दिया। ग़ज़वे बदर में चले आए लश्कर लेकर के, क्यों लेकर के आ गए भी? जबकि तुमको मालूम हो गया था कि अबू सुफियान का काफिला खैरियत से निकल गया है, कोई मुसलमानों का उस पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन तुम तो इतने बड़े लश्कर लेकर के आए चंद मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। तुम्हारा पूरा इरादा था कि मुसलमान को ख़त्म कर दो, ये तो अल्लाह जान रहा था ना। ठीक है। इसके बाद ग़ज़वा उहद का है, उसके बाद फिर ग़ज़वा खंदक, है ना। ये तमाम चीज़ें क्या थी? मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम्हारी साजिशी थी ना, मुसलमानों को ख़त्म करने का ही ना इरादा था। तो तुमने तो पूरा प्लान कर लिया था कि मुसलमान को ख़त्म कर दें। तो आज अल्लाह ने अगर मुसलमानों को नुसरत दी और मक्का फ़तह हो गया, अच्छा उसके बाद भी अल्लाह ताला जो है कि मुसलमानों से उनके साथ रहमदिली का ही मामला अपनाने को कह रहे हैं कि उनको जो है फ़तह मक्का के बाद उनसे वादा लिया गया, वादा के बाद भी जो है कि उनको मौका दिया गया। फिर पहला हज पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आए, है ना, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर जो है कि ये बात को ऐलान किया कि 4 महीने का वक़्त है तुम्हारे पास। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर नमाज, हाँ जी। तो 4 महीने का वक़्त दिया गया कि चलो कम से कम इस 4 महीने में तुम लोग जो है कि अपना मुकाम पकड़ लो। ठीक है ना। यहाँ तक का वक़्त दिया गया कि तुम मुसलमान हो जाओ, ठीक है ना, ईमान ले आओ। नहीं लाते हो तो भाई ठीक है, तुम अपना जगह पर चले जाओ। ठीक है ना। यहाँ पर रह करके कुफ्र तो नहीं कर सकते, यहाँ पर रह के कुफ्र कर सकते हो नहीं ना। मस्जिद में रह करके तुम कुफ्र करोगे? सोचो क्या इसमें गलत बात कही गई? आप मस्जिद, अब हरम शरीफ में, पूरा मक्का तो हरम शरीफ है ना,
تو یہ اگر بات کوئی سوچے کہ ہم حرم شریف میں رہ کر کے کفر کریں تو کیا معاف کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے؟ کر دینا چاہیے. ہے اصول، کہیں کا قاعدہ سسٹم ہے. کوئی بھی اپنی عبادت گاہ میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے، نظر انداز کر دے؟ اسلام تو ہرگز نہیں کرے گا، اور کوئی نہیں کرتا انفیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پھر وقت دیا گیا، موقع دیا گیا کہ ٹھیک ہے چلو تم 4 مہینہ اور لے لو، ہے نا. لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانے، ٹھیک ہے نا، اور تم نے جو ہے کہ وعدہ کے خلاف کام کیا، قسموں کو توڑ دیا، اپنے رشتے دار ناتو کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا، تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ ٹھیک ہے. تو آگے ہم لوگ یہ بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں. دیکھیے اب یہ بتائیے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جلا وطن کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا، ہے نا. بعض جگہوں پہ 1 سال کا ذکر ہے، بعض جگہ پہ بعض قول میں 3 سال کا ہے. بتائیے پورے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس طریقے سے بھوک سے بلک رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی میں تو حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی فوت ہوئی، اور امہات المومنین یعنی کہ ہماری مائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوت ہوئی، پردہ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ظلم کے سامنے اتنا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور کیا معاملہ تھا، کیا وجہ تھی؟ کچھ بھی تو وجہ نہیں تھی. کون آپ کا کوئی بگاڑ رہا تھا؟ کوئی آپ کا کچھ نقصان کر رہا تھا؟ کوئی نقصان تو آپ کا نہیں کر رہا تھا. آپ کو بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تو آپ کو اس چیز سے بچا رہے ہیں، اس چیز سے بچا رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت کی نا. آپ کے ساتھ نہ ہی آپ کو جسمانی کوئی تکلیف پہنچا رہے تھے، نہ ہی آپ کی دماغی کوئی تکلیف پہنچا رہے تھے، نہ ہی آپ کے معاملات کو کسی طرح انٹرفیئر کر رہے تھے. وہ تو بس اپنا کام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اپنا کام کر رہے تھے. لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. تو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ڈرو تو اللہ سے ڈرو، تم ڈرو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرو. ڈرو تو بس بے شک اور بے شک اللہ سے ڈرو، ہے نا. کلیئر ہے بات؟ اوکے. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان سے تم جنگ کرو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، ہے نا. انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈا کرے گا. دیکھیے یہ تو ایک دم بات کلیئر کٹ ہے، واضح ہے. جب اگر کہ ہم لوگ تمام قرآن پاک کی اب تک کی جو بھی باتیں ہوئی ہیں، ہے نا، اگر ہم اس پر غور کرتے آئے ہیں، فکر کرتے آئے ہیں، تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ بھئی جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی کیا، ظلم کیا، آپ کے اوپر پریشانی اور تمام تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، ہے نا. یہاں تک کہ بتائیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے گئے، اور اتنے مارے گئے کہ پورا بدن خون سے لہولہان ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اس کے بعد پھر بدر میں ان کا آنا اور دیگر تمام غزوے میں ان کا آنا اور اس ارادے سے کہ مسلمان کو ہم ختم کر دیں گے، ہے نا. تو ایسے لوگ کو اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تو عذاب دے گا. اور موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے، موت تو بے شک آنی ہے نا. ہماری بھی آنی ہے اور ظالموں کی بھی آنی ہے، ہماری بھی آنی ہے اور ظالموں کی بھی آنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اگر کسی ظالم نے ظلم کیا اور اللہ نے اس کو عذاب کا وقت مقرر کر دیا اور وہ وقت آ گیا، ہے نا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ تم اس کو سزا دو اور تمہارے ہاتھوں سے جو ہے کہ ان کا کام تمام ہو. عذاب تو میرے طرف سے، بے شک موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موت تو اللہ ہی دے گا. لیکن اللہ کا یہ انصاف ہے، اللہ کا یہ انصاف ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ظلم کا اس سے حساب لیں، ہے نا. اور یہاں تک کہ اگر اللہ کا عذاب، اللہ کا دیا ہوا مقرر وقت ان کا پورا ہو چکا تو وہ اپنے انجام تک پہنچے، وہ اپنے انجام تک پہنچے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے تم جنگ کرو اور اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈا کرے گا. بے شک مسلمان کا اللہ کلیجہ ٹھنڈا کر دے گا. اتنا ظلم کیا بھائی، تو مسلمانوں کا کلیجہ بھی تو ٹھنڈا ہونا چاہیے نا. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. اور اللہ تعالیٰ بعض وقت پہ موقع دیتا آتا ہے نا. بس ہم نے جو ہے ایمان کا رسی جو ہے نا، اللہ کی رسی ہم نے پکڑ کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایمان پہ رہنا ہے. اگر ہم ایمان پہ رہیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور ہمیں کبھی بھی جو ہے کہ ہمارے عمل کو ضائع جانے نہیں دے گا. آگے، اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا. بے شک ہے نا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بوجھتا ہے نا. اور ہر چیز کو جانتا ہے. اس کی حکمت سے کوئی جو ہے کہ دور یا چھپ نہیں سکتا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کے دل کا غم و غصہ دور کر دے گا، ہے نا. کہ اگر مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا اور آج جب اللہ نے موقع دیا بدلہ لینے کا، تو تم اگر بدلہ لیتے ہو تو بے شک تمہارے اندر کا جو غصہ ہے، جو غم ہے، جو تکلیف ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے تمہیں ستایا، تو تم ایسا کرنے سے تھوڑا سا تم کو آرام مل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بے شک ایک بار پھر سے اور ان مومنین کے دل کی قدرتیں جو کفار سے پہنچتی ہیں دفع کر دے گا، اور خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا واقف کار اور حکمت والا. بے شک اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، تم توبہ کر لو تو ہم تم کو معاف کر دیں گے. بے شک کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک، کوئی بھی بندہ اگر یہ سوچے کہ ہم اللہ سے بچ جائیں گے، ہم گناہ کریں، کفر کریں، شرک کریں، ہے نا، ظلم کریں، زیادتی کریں، ہے نا، برائیاں کریں اور تمام چیزیں کریں، اور ہمارا کوئی پوچھ نہیں کرے گا، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، ہمارا کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اللہ یہاں واضح کر دیے ہیں. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، ہے نا. حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا.
اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، ہے نا، جو اللہ کی راہ پہ نکلے، جو اللہ کے راہ میں اپنا سب کچھ گوا دیا، جو اپنے دین اور حق کے لیے جد و جہد کیا، جو اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ رہا، ہر طرح کی چیزوں کو جھیلا اور اس کے بعد دین کو قائم رکھا اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا، ان کا فرما بردار بن کے چلا، ان کے ساتھ بن کے چلا، ان کے ساتھی بن کر کے چلا، تو کوئی بھی شخص اگر ایسا کیا تو وہ بھی اللہ اس کو بھی فیض اپنے رحمت سے کامیابی دے گا، ترقی دے گا، ہے نا، ممتاز کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہے نا، ان سبھی کو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی اور ممتاز، یعنی کہ ان کو ایک اپنا طرف سے فائدہ پہنچائے گا، ہے نا۔ تو ایک بار پھر سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ہے نا، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، یعنی کہ جو مجاہد ہیں، ہے نا، اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، ہے نا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ اگر تم مومن ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ سرخرو کرے گا، اور اگر کوئی بھی ایسا ہے جن کو ابھی نہیں ملا ہے تو اس کو بھی ممتاز کرے گا، چاہے دنیا میں کرے چاہے آخرت میں کرے، ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی تک تو خدا نے ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں کے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مومنین کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے، بے شک، ہے نا۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، یعنی کہ جو مشرک ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کہہ لیجیے کہ بغض ہے، یا پھر اللہ کے علاوہ جو ہے کہ اور اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہے نا، تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، جو آلریڈی شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ہے نا، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، ان کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، لائق نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو آباد کرے۔ درا حالیہ کی وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و عقارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں، یعنی کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اول تو یہ کہ ایسے شخص کی مسجد میں یا مسجد کے لیے کچھ کرنا بالکل نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو داخل بھی نہیں ہونا مسجدوں میں تو داخل بھی نہیں ہونا ہے۔ اگر تم شرک تمہارے ذہن میں بھرا ہوا ہے، اللہ کے سوا تم اور خدا کو پہ یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں مسجد کے اندر یا مسجد کو آباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تم آلریڈی سب سے اولین جو ہے کہ پہلا ہی کام تم غلط کر رہے ہو کہ ایک اللہ کے سوا تم اور کو اللہ بنائے بیٹھے ہو اگر تو، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہے، وہ جو کر رہا ہے بے شک وہ خود بھی جانتا ہے، آخرت میں جائے گا تو وہ اس کو آٹومیٹک جو ہے کہ بول پڑے گی، اس کے دل اس کا ہاتھ پیر آنکھ ناک وہ سب بولے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے اعمال غارت و عقارت ہے نا، ان کا جو بھی اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو سب بیکار جائے گا، یعنی اگر تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو اگر کوئی اس کے بعد نیک عمل بھی کر رہے ہو تو بیکار ہے۔ سب سے پہلا جو مین چیز جو ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی ذات پر کسی اور کو بھی شریک کر رکھا ہے تو سب سے پہلے تو یہیں پر کٹ آف،
यहीं पर आपका मामला खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, है ना, और अगर आप सोचते हो चलो हम मस्जिद में जो है कि इतना माल दे दें और ये कर दें और वो कर दें तो हमको जन्नत मिल जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं। तुम्हारे अंदर तो शिर्क भरा हुआ है। जब तक कि ये साफ नहीं होगा ना, जब तक कि ये साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारा कोई भी अमल कोई काम नहीं आवेगा, है ना। भले तुम कुछ ना करो, तुम्हारे पास अगर हैसियत नहीं है तो तुम कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम शिर्क नहीं किए हो, कुफ्र नहीं किए हो और अल्लाह की वहदानियत पर और अल्लाह की अहकामात पे तुम चले हो और रसूल अल्लाह की तरीक़े पे चले हो और फरमा बरदार रहे हो तो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अल्लाह ताला जो है कि जब तुम्हें वो चीज़ देंगे जो बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए संभाल के रखे हुए, यानी कि जन्नत। लेकिन अगर आपके दिल में शिर्क है, कुफ्र है ना, और तो कुछ भी तुम नेक अमल कुछ भी कर लो, आपकी पकड़ पहले यहीं हो जाएगी, आपकी पकड़ यहीं हो जाएगी, यानी कि इसी सवाल पर हो जाएगी, है ना, और बाकी आपका सारा अच्छा किया हुआ खत्म हो जाएगा, कोई फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा। ठीक है ना। ओके, मुशरिकीन के ये काम नहीं कि जब वह अपने कुफ्र का खुद इकरार करते हों तो अल्लाह की मस्जिदों का जाकर आबाद करें। यही वह लोग हैं जिनका किया कराया अब हकारत हुआ और ये लोग हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। ठीक है ना। तो ये तो बात क्लियर हो गई। ये हम लोगों ने सूरह तौबा के आयत नंबर 17 तक पर गौर किया और पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर कहने बोलने पढ़ने में कोई तरह की गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ़ करे, आप भी माफ़ करें। ठीक है ना। और हमारे साथ बने रहिए और औरों को भी शामिल कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए अगर आपको ये बात अच्छी लग रही हो या कोई तरीक़ा अच्छा लग रहा हो तो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।